میں یہاں ملتمس ہوں فن اداکاری کا، مزاح کا، شاعری کا، ایک نام جس نے کسی بھی میڈیم کو اپنے نام سے اپنے کام سے منوایا. بھائی ہیں خالداد سگے اکبر خان کے، سلیم آفریدی. السلام علیکم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آرٹس کونسل کا. زندگی میں تو شاید بہت کم اس کے مقام کو پہچانا گیا، لیکن آج آرٹس کونسل نے وہ حق ادا کر دیا ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے شائن شان جو تعزیتی تقاریب یہاں ہوتی رہی ہیں، اس طرح کی میرے بھائی کے لیے یہ تعزیتی تقریب کی. بہت افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ چلا گیا. میرا اس کا ساتھ شاید بہن بھائیوں کی طرح تھا. میرا خالہ بھائی تھا، بہت بڑی فیملی کا فرد تھا. میری خالہ بڑی معصوم، خالو بہت دیالو. بچپن اس کا بڑا خوشحال تھا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح موٹر سائیکل پر اس عمر میں وہ پھرتا تھا. 15-16 سال کی عمر میں ایک ایسی گاڑی وہ لے کے پھرتا تھا جو پاکستان میں 2-4 ہی تھی. اس کے خالو سفیر تھے امیر محمد خان. جب وہ کچھ عرصے کے لیے یہاں پاکستان آئے تو وہ امپورٹ کی تھی، پھر وہ ان کو گفٹ یا فروخت کر کے چلے گئے تھے. پھر وہ اکبر ہوتا تھا، میں ہوتا تھا، بچپن ہوتا تھا. ہم ناظم آباد جاتے تھے ہر ہفتے کی رات کو. خالہ کے یہاں وہ نئے کھلونے دکھاتا تھا. وہ بچپن سے 2 کھلونوں کو جوڑ کر ایک تیسرا نیا کھلونا بنا دیتا تھا، پھر مجھے دکھاتا تھا. ہمارا ہفتہ اتوار ساتھ گزرتا تھا. پھر ہم تھوڑا بڑے ہوئے تو ہنسنے بولنے گانے کا شوق ہوا. میں شرمیلا سا آدمی تھا، وہ بڑا بولڈ، بہت کانفیڈنٹ، پورے خاندان کی جان تھا. ہر محفل میں جب یہ فیملی آتی تھی رونقیں لگ جاتی تھی. اکبر کو یاد کرتے تھے. اکبر آ رہا ہے تو چھلبلا، جا رہا ہے تو چھلبلا. ہر ایک کو ہنسانا، بڑی بوڑھیوں کو ہنسانا، بزرگوں کو ہنسانا، بچوں کو ہنسانا. میں شرمیلا سا خاموش دیکھتا رہتا، اسی میں میں اپنا چونگا ڈالتا رہتا تھا. شاید میں فنکار اگر ہوں تو اکبر ہی کی وجہ سے ہوں. میرے جیسے لوگ فنکار نہیں ہوتے، شرمیلے، گھبریلے. میں تم جانتے ہو اس طرح کی تقاریب میں، تعزیتی تقریب میں 2-4 جملے عقیدت کے بول کے مجھے پتہ ہوتا مقرر زیادہ ہیں، لیکن آج مجھے بولنے دینا. میں زندگی میں اس سے لڑتا رہا کہ یار تو دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے اتنے بڑے بڑے مواقع چھوڑ دیتا ہے صرف اپنا فرض، اپنے وعدے نبھانے کے لیے. ایک بہت بڑا سیریل اسے ملا تھا، بڑا مشہور. اس میں وہ بہت مشہور، مجھے صرف ایک پل تھا کہ اکبر ہی تو آرٹسٹ تھا، مشہور تو اسے ہونا چاہیے تھا. مجھے شرمندگی ہوتی تھی اس کے سامنے. پھر ایک بہت بڑا سیریل اسے آفر ہوا، مصباح خان صاحبہ کو اسسٹ کر رہا تھا، ان کے سارے کام دیکھتا تھا. کہہ رہا نہیں یار ان کا سیریل بیچ میں وہ اٹک جاتا. یار میں نے کہا ان سے بول دیتا، معذرت کر لیتا، تجھے شہرت کی ضرورت ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے. آج خوشی ہے کہ ہر آدمی وہ لفظ بول رہا ہے جو میں اس کی زندگی میں بولتا تھا. شکر الحمدللہ. میرا تو بچپن گزرا ہے، میں فنکار اس کی وجہ سے بنا. مجھے ہنساتے دیکھا ہوگا لوگوں نے، روتے رلاتے نہیں دیکھا ہو، لیکن یہاں بیٹھ کے گھنٹوں سے رو ہی رہا ہوں میں، اس لیے کہ لوگ مان رہے ہیں. اکبر تجھے مان رہے ہیں لوگ. جتنی بڑی تو شخصیت تھا، آج آرٹس کونسل نے وہ مثال قائم کی ہے. ایک خاموش مجاہد جو خاموشی سے جد و جہد کرتا رہا زندگی میں، فنون کی دنیا میں. آرٹ کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں اس نے کمال نہیں دکھایا؟ آج آرٹس کونسل سے مان لیا
मैं आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, इकबाल लतीफ़ और तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। खुशहाल बचपन था, फिर अचानक खालू की फैक्ट्रियाँ, कुछ यहाँ माहौल ख़राब हुआ तो वो सील हो गई, या क्या हुआ है, ये चिटिंग हो गई, एकदम से उसके हालात ख़राब हुए। एक और फरिश्ता सिर्फ फैमिली से मिल गई, अल्लन भाई, बाजी किश्वर ज़ोहरा के भाई थे वो। शायद बहुत सारे लोगों को उसकी वो हकीकत पता नहीं होगी कि अल्लन भाई के साथ मिल के वो वीडियोस का काम करता रहा, शादी ब्याह में वीडियो बनाता था, और ये फिर मेरा मिलना जुलना कम हो गया था, मैं घर जाता रहता था। हफ्ते में एक बार मेरी उसकी मुलाकात ज़रूरी होती, कितना मसरूफ़ हो, और कितने बड़े लोगों का खींचता था, बड़े बड़े लोगों का, सोच नहीं सकते। उनसे एक जुबान से एक बात कह दे तो बहुत बड़े बड़े काम उसके हो जाने थे। कोई सोच सकता है एक वक्त में जब अल्ताफ हुसैन साहब का नाम गूंजता था इस शहर में, उनके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था, वो अल्ताफ हुसैन का चहीता था, किसी को नहीं बताया। अकबर ऐसी बात करते थे जैसे शाह साहब करते होंगे अल्ताफ भाई उससे, कभी उसने उनसे किसी काम का नहीं कहा। वो भी बाजी किश्वर ज़ोहरा के तुफैल फिर ऐसे भाई बन गए, दोनों ही एक माँ के बेटे थे। जब आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो आधे घंटे अल्ताफ भाई उससे अकबर से फ़ोन पे बात करके रोते रहे, अकबर अम्मी चली गई, अकबर अम्मी चली गई, आधे घंटे। मुझसे हर रात कहता था, मैं लड़ता था आखिरी 10 सालों में, मैं उससे कहता था यार तेरा कोई और मुकाम है, तू उसके लिए जद्दोजहद क्यों नहीं करता। मैं वो जब भी फरहान के साथ कोई पेंटिंग की नुमाइश की ओपनिंग होती, मुझे कहता ओपनिंग है, तू ना आना है। और मेरा वो शोबा भी नहीं था, लेकिन मैं जाता था उस शोबे में, मेरा पूरा तारुफ उसने कराया, उससे दिलचस्पी पैदा की। मेरे घर में उसके आर्ट के बेशुमार नमूने मौजूद हैं, यहाँ तक कि मैंने जो अपना गार्डन बनाया है उसमें वो झूला उसकी सारी वाइल्ड अकबर ने की, हम दोनों भाइयों ने मिलकर, उसी की वजह से मुझे बेशुमार काम आते हैं। मैंने उससे सीखा, और घर में इतने बारी बारी पत्थर मजदूरों की तरह उठा के जनाब मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है डिफेंस। इधर प्रेस क्लब में उसके आर्ट का नमूना एक मौजूद है। मैं चाहता हूँ आर्ट्स काउंसिल में भी एक ऐसे ही नमूना, उसकी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, बड़े बड़े वो चीज़ें हैं, लोग मदद की तो ज़रूरत ही नहीं थी। खुदा की कसम, अभी पिछले 3 सालों में 4 सालों में कोरोना के दौर में मुझे पता है उसकी जॉब भी छूट गई है। मैं 100 बहाने सोचता था इसकी मदद किस तरह, मैं सगा भाई तक कर सकता था, लेकिन मैं मुख्तलिफ बहाने सोचता था इसकी क्या मदद की जाए। यार मेरा भाई के नाराज, क्योंकि नहीं वो बांटना आता था, मुझे बड़ा भाई बन के हमेशा ज़िंदगी में उसने दिखाया। हमेशा यूँ रखा मेरे हाथ, पान के पैसे, चाय पिला रहे, ये पिला रहे, कभी नहीं देने देता। मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैं उसे बोलूँ कहीं हर्ट ना हो जाए। तो बड़ा भाई है उसका सबूत देता था। मैंने भी उसकी ज़िंदगी में कभी बात नहीं टाली, बस मैं लड़ता था अभी आखिरी दिनों में कि यार तू शौहरत के लिए कुछ कर, पैसे के लिए कुछ कर, तूने कुछ। मैंने उसका बचपन देखा हुआ था ना, कितना खुशहाल आदमी और किस कदर मजबूरी के आलम में वो फिर रहा था, उससे कोई गम भी नहीं था। वो हमेशा हंसता मुस्कुराता, कह लगाता, हंसाता, बीमारी की हालत में। मुझे खुदा की कसम जब वो बीमार हुआ था, शायद मौत का इतना सदमा नहीं है, जब वो बीमार हुआ था तो मुझे बहुत सदमा था कि मेरा हंसता बोलता भाई किस कदर तकलीफ में है, या अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे। मेरा हंसता बोलता भाई था ये, और वो तकलीफ नहीं बताता था। वो तो जब अटैक हुआ तो बाइक पे खुद ही पहुंच गया हॉस्पिटल, वहाँ उसका स्टैंड डला, आ गया। दूसरे दिन घर में आके हंस रहा है, बोलना, हम सब पूछने आ रहे हैं, वो किससे सुना रहा है, डॉक्टरों के इसके सब पहुँचा रहा है। अकबर नहीं कर, तुझे नजर लग जाएगी, ऐसे नहीं किससे सुना, सच के तू बीमार है। लेकिन फरिश्ता था। जापान से मैं आया हूँ, मैंने यहाँ किसी इंटरव्यू में कहा है कि जापानी लोग तो फरिश्ते होते हैं, लगता था इंसान के रूप में फरिश्ते घूम रहे हैं। पाकिस्तान में मैंने वो आदमी देखा जो वाकई फरिश्ता था। हर एक को देना, हर एक को देना, हर एक को देना, खानदान हो या कितने, हर एक दोस्त के घर में उसकी कोई ना कोई निशानी ज़रूर मौजूद थी, होगी। वो गिफ्ट करता था, वो गिफ्ट करता था। मेरे घर में तो मेरा तो भाई था, बहुत सारी निशानी में तो उसका कदरदान, मेरे से बड़ा कदरदान उसका कोई नहीं था, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर इस उम्र तक उसके गुण देखे। कौन सा शोबा है कोई बता दे जो रह गया उससे। हाँ, मैं लिखने का बोलता था। अब मेरे साथ मेरा प्लान ये था, मैंने अपना स्टूडियो बनाया,
کہ میں نے کہا پچھلے 4-5 سال سے میں اس کو بولتا تھا ہم ساتھ کام کریں گے یار، کچھ کرنا ہے، یہ اسٹوڈیو بنا رہا ہوں ہم نے کرنا ہے. اور پھر یہاں نوکری اس کی چھوٹ گئی، شاہ صاحب سے بھی بات کی نوکری کی، تو شاہ صاحب نے کہا ہاں. اور پھر میں نے اسے بولا جا، ابھی تو گیا تھا؟ ہاں ملا. تو وہ شاہ صاحب مصروف تھا. اب میں نے کہا جا کے کہا تو وہ ایک دفعہ کاش ہمیں وہ نظریں صاحب اقتدار اوپر تک لوگوں کی وہ نظریں ہوں کہ ایک خوددار شخص کو پہچان کر، کیونکہ خوددار آدمی زیادہ ایک دفعہ ہی بولے گا. میں نے بھی زندگی میں یہ آرٹس کونسل ہو گیا ہے، بہت سارے فنکار فائدہ اٹھاتے ہیں، میں نے کچھ نہیں مانگا. وہی اکبر کی پیروی، اکبر نے بھی کچھ نہیں مانگا، اس کے لیے سفارش ضرور کی میں نے ایک دفعہ. ابھی یہ نیو کراچی میں آرٹس کونسل کا قیام عمل میں آیا، ڈی سی ملا، میں نے اکبر کو بلا لیا، میں نے کہا تو تقریب میں آ، تیرے گھر کے پاس ہی آرٹس کونسل ہے، جاب کی بات کریں گے. اور وہ ڈی سی مجھے ملا، میرے نام سے اکیڈمی کھولنا چاہ رہا تھا، تو میں نے اکبر سے ذکر کیا، میں نے کہا تو سنبھال لے گا. میں نے صرف اکبر کی وجہ سے اس اکیڈمی کی ہاں بھر لی. ڈی سی کو میں نے ملایا، میں نے کہا اکبر خان ہے، میرے بھائی ہیں، وہ میری اکیڈمی میں یہی سنبھالیں گے. اس نے کہا یہ تو میرے استاد ہیں، آپ تو میرے استاد ہو یار، آپ نے پتہ نہیں وہ ڈرامے کی فلاں کلاس وہ اتنی قدر کر رہا ہے ڈی سی طاہا سلیم. اور انہوں نے ابھی بچے کی جاب کے لیے بھی کہا ہے. میں نے اکبر کے لیے کہا تھا تو اکبر تو بیمار ہی چلا آ رہا ہے جب سے. تو پھر انہوں نے کہا اس کا کوئی بیٹا ہے، میں نے کہا ہاں. بس تو کہنے لگا بس اس کے کاغذات بھیجو. اور مجھے امید تھی شاہ صاحب بھی بیٹے کو آج ہی کے دن جاب پہ رکھ لیں گے، اور دیکھو کیسی بات ہے. تو شکر الحمدللہ مرنے کے بعد اس قدر آپ سب لوگوں کا شکریہ بھائی. کیا آدمی تھا وہ، ایسا کانفیڈنٹ آدمی، بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ سر حکم. اکبر خان صاحب کے لیے واقعی وہ اس قدر مشہور تو نہیں تھا، اسے پتہ نہیں شوق تھا نہیں تھا، لیکن چونکہ میں مشہور ہو گیا تھا تو مجھے چاہتا تھا میرا بھائی میرے سے زیادہ مشہور ہو، اس میں زیادہ گن ہے. اسی کی وجہ سے میں یہ ہنساتا تھا محفلوں میں، میں ڈراموں میں ہنسا رہا ہوں صرف اس کی وجہ سے. تو یہ بھائی نے بڑی اچھی بات کی. اکبر خان صاحب کے لیے ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب سے درخواست کرے کہ صدارتی ایوارڈ اکبر خان کو بعد از مرگ دیا جائے. تو یقیناً وہ حقدار تھا. شاید ارباب اختیار کے لیے وہ اتنا بڑا نام نہ ہو، لیکن ہم سب جو اس کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی تھا، اور یہ ایوارڈ اس کو دیا جانا چاہیے. اور رہا امداد کی بات، تو زندگی میں اس نے کبھی سب کے لیے ہاتھ یوں رکھا، اسے کسی امداد کی نہ اس کی فیملی کی ضرورت ہے. سارے خوددار لوگ ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ سب ان کے بچپن سب ہمارے ساتھ گزرے ہیں. ہم سب خوددار لوگ ہیں. امداد کرنی ہے، ایک طریقہ ہے اس کا. اس کی زندگی میں تو اس کے فن پاروں کی وہ قیمت نہیں لگ سکی. فرحان کی گیلری اکثر اوپننگ اور وہ مختلف گیلریز میں اس کے فن پارے موجود ہوتے تھے، لوگوں نے خریدے بھی. ایک مزدور کی کرسی بنائی تھی مزدور کے اوزاروں سے. میں چاہ یہ رہا تھا کہ وہ کرسی یہاں موجود ہو آرٹس کونسل میں تاکہ مزدوروں کی بھی نمائندگی ہو جائے، لیکن وہ فروخت ہو چکی ہے. لیکن اور بھی فن پارے موجود ہیں، بے شمار اس کے ایسے فن پارے ہیں جو صدیوں یاد رکھے جانے کے قابل ہیں. لاک ڈاؤن میں گھر کے کاٹ کباڑ سے ایسے فن پارے اس نے تخلیق کیے کہ آپ دنگ رہ جائیں. وہ سب موجود ہیں. موٹر سائیکل کی ٹنکی سے اس نے مور بنا دیا، وہ چین پاکٹ سے بے شمار گھڑیاں، موٹر سائیکل کی چین اور چین اس پاکٹ سے ہر اس کے دوست کے گھر میں موجود ہوں گی. اور بے شمار، کبھی اس نے پیسہ بھی نہیں لیا ہوگا کسی سے. ظاہر ہے وہ سب اگر کباڑی سے بھی لاتا تھا خرید کے ہی لاتا ہوگا نا. بے شمار فن پارے اس کے موجود ہیں. اس کی اگر مدد کرنی ہے تو اس کے فن پاروں کی اصل قیمت لگا کے ہمارا آرٹس کونسل کے عہدیدار، ممبران، ذمہ داران، اس شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے فن پاروں کی اچھی قیمت لگا کے اسے اپنے گھروں کی زینت بنائیں، اور پھر وہ اکبر کے خاندان کا، اکبر سے محبت کا، اکبر کے فن کا حق یقیناً ادا کر سکیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.